السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے خطبے کا عنوان ہے باہمی محبت و الفت اور عفو و درگزر۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یقیناً تمام تعریفیں اللہ کے لیے، ہم اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد کے طلبگار ہیں اور اپنے گناہوں کی بخشش بھی اسی سے مانگتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد اے اللہ کے بندو، گزرے زمانے کی ہی بات لگتی ہے جب دنیا نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، اسے اتنی آگاہی نہیں تھی، باہمی خلوص و ایثار صاف دکھائی دیتا تھا، لیکن جیسے جیسے ہم نے ترقی کی، اپنا سکھ چین کھو بیٹھے، اپنائیت کا احساس کم ہوتا گیا۔ آج انسان کی عزت نفس، توقیر ذات اور انسانی احترام کے رویوں کے پیمانے تبدیل ہو چکے ہیں۔ خلوص، سچائی، انسانی ہمدردی، مساوات کی جگہ فریب، حسد، حرص اور خود غرضی نے لے لی ہے۔ انسانوں کا احترام تو نہ ہونے کے برابر رہ گیا ہے۔ یہ ایک عالمگیر حقیقت ہے کہ اگر ہم کسی کو عزت و توقیر کی نگاہ سے دیکھیں گے تو ہمیں بھی جواب میں وہی ہی عزت و احترام کے لائق سمجھے گا۔ فطری طور پر ہر انسان، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، اپنے آپ کو احترام کے لائق تصور کرتا ہے، لیکن افسوس ہم صرف اپنے ہم پلہ لوگوں کو عزت و احترام کے لائق گردانتے ہیں، حالانکہ ہر انسان کی عزت نفس ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس عزت نفس کو مجروح ہوتا نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی انسان اپنی ذات کی نفی نہیں چاہتا۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اس کی بے عزتی کرتے ہیں، یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہمیں اس کی ذات کی نفی نہیں کرنی چاہیے۔ آج جس کے پاس دولت ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، وہی ہماری نظر میں معتبر اور عزت و تکریم کے لائق ہوتا ہے، لیکن غریب عورت جو ہمارے گھروں میں کام کرتی ہے، اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم اس کی کتنی بری طرح بے عزتی کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے اس رویے سے ذرہ برابر بھی پشیمانی نہیں ہوتی۔ کیا کبھی ہم نے اس بات پر غور کیا یا کبھی یہ سوچنا گوارا کیا کہ اس کی بھی کوئی عزت نفس ہوتی ہے؟ افسوس کہ ہمیں اتنی سوچ بچار کی فرصت ہی کہاں۔ دولت تو آنی جانی شے ہے، اس لیے کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کیا خبر کس کی کایا کب پلٹ جائے، برا وقت آتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ کے بندو، اس دنیا میں آنے والا ہر شخص پیار محبت کی زبان سمجھتا ہے، خواہ آپ کی نظر میں وہ کتنا ہی جاہل گنوار کیوں نہ ہو۔ ہمیں دوسروں کے وقار کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج اگر ہم دوسروں کی بے عزتی کریں گے تو کل نہ جانے زندگی کے کس موڑ پر دوسرے ہماری بے عزتی کریں گے۔ ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو نصیحتیں اور تلقین کرتے نہیں تھکتے اور خود ان نصائح پر عمل نہیں کرتے۔ دیکھا جائے تو ایثار و قربانی اور باہمی عزت و احترام میں ہی دنیا کا حقیقی حسن ہے، لیکن اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر دوسرا فرد مفاد پرستی کے جال میں پھنسا ہوا ہے، اس نے ایک روگ کی شکل اختیار کر لی ہے۔ ایسے میں دوسروں کے لیے خدمت اور ان کے لیے فلاح و بہبود کے لیے اپنی توانائیاں صرف کرنا ایک انہونی سی بات لگتی ہے۔ اگر آج ہر انسان اپنی الجھنوں کو سلجھاتے خود غرضی میں اتنا آگے بڑھ چکا ہے کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی وہ گریز نہیں کرتا۔ اللہ کے بندو، ہمیں یہ عہد کر لینا چاہیے کہ جہاں موقع ملے گا اپنی استطاعت کے مطابق کچھ نہ کچھ ضرور ضرورت مندوں کی ضروریات کو حل کرنے کی کوشش ضرور کریں گے۔ اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں اللہ کے بندو، اگر ہم ایسا کرنا شروع کر دیں تو یقین جانیے کہ دنیا ہی بدل جائے گی، زندگی میں سکون ہی سکون ہوگا اور سب سے بڑھ کر پیاروں محبتوں کی حکمرانی ہوگی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے نہ صرف دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ ہم بھی اس عمل سے مستفید ہوتے ہیں۔ اس لیے دیکھا گیا ہے کہ دوسروں کا دکھ درد رکھنے والے ہمدرد لوگ ذہنی طور پر زیادہ پرسکون اور صحت مند ہوتے ہیں۔ یہ بات تو طے ہے کہ دوسروں کے کام آنے سے انسان کی روح کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اے اللہ کے بندو، اپنے لوگوں کو معاف کرنا اور ان سے درگزر سے کام لینا بھی بہت بڑے اجر کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، درگزری کو لازم پکڑ اور نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے اعراض کر۔ دوسرے مقام پر متقین کی صفات حسب ذیل الفاظ میں بیان یوں فرمائی کہ غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ایسے اچھے اخلاق والوں کو دوست رکھتا ہے۔
مزید ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اور تمہارا معاف کر دینا تقوی سے بہت زیادہ نزدیک ہے۔ غصے کے وقت درگزر کرنے والوں کو کی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مدح و ستائش کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ غصے کے وقت بھی وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ پینے والے اور ان لوگوں سے درگزر کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے ثنا بیان کی ہے اور یہ خبر بھی سنائی کہ میں اس نیکی اور احسان کی وجہ سے ان کو دوست رکھتا ہوں، کیونکہ فرمانے باری تعالیٰ ہے اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو پس یقیناً اللہ تعالیٰ مکمل معاف کرنے والا اور مکمل قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے عفو و درگزری پر آمادہ کیا اور رغبت دلائی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو بچھاڑنے والے طاقتور نہیں، یعنی کسی کو گرانے والے زمین کے اوپر، بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کو وقت آنے پر اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں فرمایا سب سے زیادہ اجر والا گھونٹ اللہ تعالیٰ کے ہاں غصے کا گھونٹ ہے جسے بندہ اللہ کی رضا چاہتے ہوئے پی لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے جو شخص غصے کو نافذ کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود اسے روک لیتا ہے اور پی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن لوگوں کے سامنے بلائے گا اور اسے اختیار دے گا کہ جس حور کو وہ چاہے پسند کر لے۔ رب کائنات کا فرمان ہے اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بلا شبہ وہ ظالموں کو پسند ہرگز نہیں کرتا۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآنی آیات نصیحت اور حکمتوں کے ذریعے میں نفع پہنچائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔